اللہ 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 نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میری تمام بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم اللہ کے حکم سے ایاک نعبد کی تفسیر سنیں گے اور سنائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی برکات و فیض نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ ایاک نعبد، تجھی کو پوجیں ہم، یعنی تیری ہی عبادت کریں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس آیت کا تعلق گزشتہ آیتوں سے چند طرح ہے۔ اول اس طرح کہ شروع سے اب تک اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اور جباری ملکیت کا ذکر فرمایا، اس لیے اب ضروری تھا کہ اللہ کی مخلوق اس کی اطاعت کی طرف رغبت کرے، کیونکہ احسان کی وجہ سے انسان اطاعت کی طرف رغبت کرتا ہے اور خوف ڈر سے سر بسجود ہوتا ہے۔ لہذا حکم ہوا کہ تم کہو ایاک نعبد، تو گویا اب تک عبادت کی توجہ دلائی گئی تھی، اب عبادت کی صحیح کا حکم فرمایا۔ اس طرح کے حق تعالیٰ نے اس سے پہلے اپنے 5 نام بیان فرمائے: اللہ، رب، رحمان، رحیم اور مالک۔ گویا یوں فرمایا کہ ہم تمہارے اللہ ہیں، پھر تم کو پالا، یعنی ہم تمہارے اللہ ہیں، پھر تم کو پالا، لہذا ہم رب ہیں۔ رب کس لیے ہیں؟ کہ ہم نے تم کو پالا ہے، تم نے گناہ کیے، ہم نے چھپائے، پس ہم رحمان ہیں۔ تم نے توبہ کی، ہم نے مغفرت فرمائی، لہذا ہم رحیم ہیں۔ تم ہمارے قبضے میں ہو اور جزا اور سزا کا دن بھی آنے والا ہے، اس دن پر بھی اللہ قادر ہے، لہذا ہم مالک ہیں، یعنی اللہ مالک ہے۔ پس اے بندے تو اللہ کی عبادت کر، اور عبادت کا مستحق اللہ ہی ہے جس میں یہ صفتیں ہیں۔ لہذا یہ کہو کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس طرح کے انسان کے 3 ہی حال ہیں: گزرا ہوا وقت، موجود وقت اور آنے والا وقت۔ تو تینوں وقتوں میں تیری ہی عبادت کی، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور آگے تیری ہی عبادت کریں گے۔ ان تینوں حالوں میں انسان رب کا محتاج ہے، کیونکہ جب موجود نہ تھا انسان تو اس نے موجود کیا، جب کمانے کے قابل نہیں تھا انسان اس نے رزق دیا۔ اس لفظ کو اللہ اور رب نے بیان کیا، پھر موجودہ حالت میں ہر آن میں ہر طرح رب کے محتاج اس کا ذکر رحمان اور رحیم میں فرمایا، اور پھر آئندہ قبر اور حشر میں ربی کے محتاج ہو اس کو بیان کیا۔ مالکی یوم الدین اس میں بتایا کہ اے انسان تو ہر حالت میں رب کا محتاج ہے۔ اب فرمایا گیا کہ جس کے کرم کی تجھ کو ہر وقت ضرورت تھی اور رہے گی تو اسی کی عبادت کر۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کچھ فرماتے ہیں کہ علماء کا کہنا ہے کہ اب تک خدا کا ذکر اس کے ناموں سے تھا، اب اس کو خطاب کیا گیا ہے۔ دوسرے اب تک اللہ ہی کا ذکر تھا، اس آیت میں بندے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تیسرے اب تک رب تعالیٰ کی ہی صفات کا ذکر تھا، اب بندے کی صفات کا ذکر فرمایا، لیکن اس طرح کہ ایاکا پہلے اور نعبد بعد میں۔ ایاکا کو اس لیے پہلے رکھا تاکہ اس میں حصر کے معنی پیدا ہو جائیں،
یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور حق تعالی قدیم ہمیشہ سے موجود ہے، اور بعد میں آنے والے حالات میں بھی ہم تیری عبادت کریں۔ جو بعد میں ہوا اس کے بعد اس کا ذکر بعد میں، اس میں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب انسان اپنا بھی اور رب کا بھی ذکر کرے تو رب کا ذکر پہلے کرے، اور بعد میں اپنی جانب سے اشارہ کیا گیا کہ ہم عبادت کرنے والے کی نیت خالص رب کو راضی کرنے کی نہ ہو، دنیا کے دکھاوے کی نہ ہو، کیونکہ جو شخص رعایا سے عبادت کرتا ہے وہ خدا کا عابد نہیں ہرگز ہو سکتا، جو دکھاوے کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دکھاوے کی عبادت سے بچائے، ریاکاری سے بچائے۔ ایک بزرگ نے دیکھا کہ جب ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی اللہ والے تھے۔ ایک بزرگ نے اللہ والے بزرگ کو دیکھا کہ جب وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو بہت زیادہ رو رہے تھے، اور اکثر ایسا ہوتا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بہت روتے تھے۔ تو انہوں نے جو اللہ والے بزرگ تھے انہوں نے اس سے رونے کی وجہ دریافت کی، فرمانے لگے مجھے خبر نہیں کہ میں نماز پڑھنے میں سچا ہوں یا جھوٹا، کہ زبان سے تو کہہ رہا ہوں ایاک نعبد، اگر میرے قلم میں ذرہ برابر بھی یا رائی برابر بھی ریا ہوئی تو خدا کا حکم ہوگا کہ تو جھوٹا ہے۔ ارے کمبخت، مسجد میں کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں میرے سامنے ہاتھ باندھ کر مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، کہ زبان سے کہتا ہے ایاک نعبد، ہم تجھی کو پوجتے ہیں، اور دل میں کسی اور کی پوجا کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قول سے سچا کرے، آمین۔ خطاب کا صیغہ اس لیے لایا گیا تاکہ بندہ اس وقت اپنے رب کو حاضر ناظر جانے کہ گویا میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں اس کو نہیں دیکھ سکتا پر وہ تو مجھے دیکھ سکتا ہے، اس لیے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہی ہوں کہ ایاک نعبد، گویا کہ نمازی نماز شروع کرتے وقت رب سے غائب تھا، اور اب خدا کی صفتیں بیان کرنے کی برکت سے بارگاہ میں اس طرح حاضر ہو گیا کہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس سے کلام کر رہا ہے، اور اس کا رب بھی اس کو دیکھ رہا ہے۔ نیز اب تک خدا کی صفتوں ہی کا بیان تھا، اور اب عرض اور معروض ہے۔ صفتوں کا بیان غائب کے صیغے سے اچھا ہوتا ہے، اور عرض و معروض حاضر کے صیغے سے۔ نوٹ ضروری، نماز میں کسی کو خطاب کر کے کلام کرنا جائز نہیں، اگر کوئی ایسا کرے تو نماز جاتی رہے گی، سوائے اللہ کے اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اس طرح کہ یہاں کہتا ہے ایاک نعبد، اور التحیات میں کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازی جس طرح اللہ کو حاضر ناظر جانے، اسی طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم شافع میں شہر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح حاضر جانے، اور جس طرح رب کو راضی کرنے کی نیت کرے ایسے ہی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی لیے صحابہ اکرام نے عین حالت نماز میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا۔ نعبد عبد سے بنا ہے، جس کے لغوی معنی ہے اظہار عاجزی کے۔ اس لیے عام طور پر راستے کو عربی محاورے میں طریق معبود کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہر ایک کے پیر کے نیچے آتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں یا یہ عبادتاً سے بنا ہے، یا عبودت سے عبادت کے معنی عابد بننا اور عبدیت کے معنی عبد بننا ہے۔ یا تو یہ معنی ہوئے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا یہ کہ تیرے ہی بندے بنتے ہیں۔ قرآن شریف میں عبد 4 معنوں میں استعمال ہوا: مخلوق جیسے عبادن نا اولی باس شدید، مملوک جیسے من عبادکم متی جیسے انہ کان عبدن شکورا،
فنا فی اللہ جیسے اسرا بعبادہ، مخلوق کا سب سے بڑا کمال ابدیت ہی ہے۔ اس لیے کلمہ طیبہ میں عبد اور رسول، اللہ کا بندہ صحیح ہونے کے دو رکن ہیں۔ اس لیے یہاں پہ فرمایا گیا کہ اللہ ہی کی فرما برداری کرو اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے پیاروں سے دلی محبت رکھو۔ عبادت کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ کسی کو خالق یا خالق کو حصہ دار مان کر اس کی اطاعت کرنا۔ جب تک یہ نیت نہ ہو تب تک اسے عبادت نہیں کہا جائے گا۔ اب بت پرست بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور مسلمان کعبہ کے سامنے، وہاں بھی پتھر ہی ہے لیکن وہ مشرک ہے اور ہم موحد ہیں۔ ہندو اپنے دیوتاؤں رام چندر وغیرہ کو مانتا ہے، مسلمان نبیوں ولیوں کو، پھر کیا وجہ ہے کہ وہ مشرک ہو گیا اور یہ موحد رہا؟ فرق یہی ہے کہ وہ انہیں الوحیدیت میں حصہ دار مانتا ہے، ہم ان کو اللہ کا خاص بندہ مانتے ہیں۔ بہرحال عبادت بہت سی قسم کی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بلکہ یوں سمجھو کہ جو جائز کام بھی رب کو راضی کرنے کی نیت سے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ یہاں تک کہ آدمی رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے بچوں کو پالے تو یہ بھی عبادت ہے اور ان میں ثواب ملتا ہے۔ یہ کلمہ ان سب کو شامل ہے۔ اس طرح بندہ بننے کی بہت سی صفتیں ہیں، رب کی رضا میں راضی رہنا، اس کی نعمت پر شکر کرنا، اس کی بلا پر صبر کرنا، اپنے عقائد درست کرنا، غرض کہ اپنے بندوں کے سے صفات پیدا کرنا۔ یہ سب معنی بھی اس کلمے میں آ گئے۔ نعبدو کو جمع کے صیغے سے فرمایا گیا۔ اس میں ارشاد اس طرف ہے کہ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اکیلے حاضر نہیں ہوئے اور نہ صرف اپنی عبادت لائے بلکہ تیرے سارے بندوں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، جن میں انبیاء، اولیاء، صالحین سب ہیں۔ اگر میری عبادت قبول نہ ہو تو ان کے طفیل ان کے وسیلے سے قبول فرما لے، کیونکہ جو موتی خریدتا ہے وہ دھاگے کو واپس نہیں کرتا۔ فقہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خراب عمدہ مال ملا کر فروخت کرے تو خریدار انہیں خرید سکتا ہے، کیا وہ اچھا لے لے اور برا واپس کر دے؟ بلکہ وہ کل کا سودا ہوا ہوتا ہے اور اس میں اچھے کے ساتھ برا بھی بک جاتا ہے۔ ہر ایک کی عبادت بارگاہ الہی سے واپس نہیں ہوتی، تو نیکیوں کے طفیل امید ہے کہ ہم بدوں کی بھی وہاں رسائی ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص رب کی عبادت اکیلا ہی کرے، جب بھی یہ سمجھ کر کرے کہ مجھ سے پہلے بہت سے مقبول بندے اس کام کو کر گئے ہیں اور اب بھی کر رہے ہوں گے اور میں اپنے آپ کو ان میں شامل کرتا ہوں جو اب کر رہے ہوں گے۔ مثلا ایک آدمی نیت خیر سے یہ سمجھ کر اپنے بچوں کو پالتا یا نوکری کرتا ہے کہ یہ رب کا حکم ہے تو اس کا یہ کام عبادت ہے۔ اس وقت یہ نیت کرے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اہل اور عیال کی پرورش فرمائی اور دیگر انبیاء اکرام اولیاء کرام نے بھی اپنے عیال کی پرورش فرمائی۔ اللہ نے بھی رزق دیا اور رزق حاصل کرنے کے لیے بہت سے ذریعے اور پیشے اختیار کیے، میں بھی انہی کی اتباع میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اسی لیے جمع کا صیغہ یہاں بھی صادق ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی کاموں کو خود کیا تاکہ یہ کام سنت بن جائیں۔ یوں ہی اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی یہی کہے گا ایاک نعبد، کیونکہ ہزاروں بندے اس سے پہلے یہ عبادت کر چکے ہیں اور ہزاروں اب بھی کر رہے ہوں گے۔ نیز اس کے ساتھ فرشتے بھی حق تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لہٰذا یہ دیکھنے میں اگرچہ اکیلا معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں بہت سو کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اگر ایک آدمی کو سلام کرتے ہیں تو بھی السلام علیکم یعنی تم سب پر سلام، اور کیونکہ اگر زیادہ کو کہتے ہیں تب بھی ایسے ہی کہ السلام علیکم،
کیونکہ اس کے ساتھ فرشتے بھی ہیں۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، بلکہ ہر عبادت مسلمانوں کے اجتماع کا مقام ہے کہ بغیر جماعت عبادت ناقص ہوتی ہے۔ عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی نماز کو گھر میں پڑھیں، یہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اکیلے میں بھی اور اجتماع میں بھی اپنی عبادت کرنے میں لذت اور اس کا فیض عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عبادت کا فیض عطا فرمائے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک وہی عبادت کامل ہے جس میں فقط اللہ کو راضی کرنا منظور ہو۔ اگر جنت لینے کے لیے یا دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت کی تو وہ عبادت کیا ہوئی؟ ایک قسم کا بیپار ہوا۔ اس لیے فرمایا ایاک، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہماری عبادت سے مخصوص صرف تیری ہی ذات ہے۔ اسی وجہ سے نماز کی نیت میں کہا جاتا ہے کہ واسطے اللہ کے، یہ نہیں کہتے کہ واسطے جنت کے یا واسطے جہنم سے بچنے کے۔ جو شخص جنت کو حاصل کرنے یا دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت کرتا ہے وہ اپنی عبادت کا نتیجہ قیامت سے پہلے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ جنت اور دوزخ کا معاملہ قیامت کے بعد ہے۔ لیکن جو صرف رب کی رضا کے لیے کرتا ہے اس کا مقصد آج ہی سے حاصل ہوگا، لہذا یہ نفع میں رہا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح وقت پر نماز پڑھنا اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا نصیب فرمائے اور ریاکاری سے بچائے۔ میں نے آج آپ کے سامنے مختصر سی ایاک نعبد کی تفسیر بیان کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔